سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا سلطان نور الدین زنگی کی طرح ایک کھلی کچہری بنوائی تھی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہفتے کے 4 دن اس کھلی کچہری میں قاضی کے ساتھ بیٹھتا اور لوگوں کے مسائل حل کرتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کسی بھی سپاہی یا محافظ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور ہر عام و خاص بندہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوتے۔ اور ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں کوئی ایسا انسان مقدمہ لے کر نہیں آیا جس کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے انصاف کے ساتھ فیصلہ نہ کیا ہو۔ بڑے بڑے مخالفین بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے، اور سلطان کی عقل مندانہ فیصلوں کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمن بھی اپنے جرگوں اور محفلوں میں سلطان کا ذکر کرتے تھے۔ شاہ رچرڈ، جو کہ عیسائی دنیا کا مالک تھا، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر مجھے میری زندگی میں کوئی بھی مقدمہ پیش آتا تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جانے کو ترجیح کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ رچرڈ نے کئی عرصے تک یروشلم کو فتح کرنے کے لیے آپس میں جنگیں لڑیں، لیکن ان کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں یہ خیال سلطان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت میں لوگ خوشحال اور خوددار تھے۔ سلطنت کی زندگی میں بہت سے ایسے عجیب مقدمے آئے جن کو بڑے بڑے قاضی بھی حل نہ کر سکے، لیکن جب وہ مقدمات سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش ہوتے تو سلطان چند لمحوں میں ان کا فیصلہ کرتا تو بڑے بڑے قاضی بھی دیکھتے رہ جاتے۔ سلطان کی زندگی میں ایک ایسا مقدمہ آیا جس نے سلطان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایک سوداگر کسی کام کے سلسلے میں اپنے ملک سے دور سفر پر چلا گیا۔ سوداگر کا سفر تقریباً 15 دنوں کا تھا، اور 15 دنوں کے اندر اندر اس نے اپنے گھر واپس آ جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب وہ وہاں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ساتھ اس کا کام تھا وہ شخص پڑوسی ملک کے ایک گاؤں میں چلا گیا ہے، اور اس کو واپس آتے آتے تقریباً 2 ماہ لگ جائیں گے۔ وہ کام سوداگر کے لیے انتہائی اہم تھا، اور وہ اس کو کیے بنا واپس بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کا بھی سفر بہت طویل تھا۔ یہ سوچ کر سوداگر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر 2 ماہ تک وہ کیسے وقت گزارے گا۔ اس سے زیادہ اس سے سوچ اپنے گھر والوں کی تھی، جو وہ پیچھے اکیلا ان کو چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیوی اور ایک بیٹا تھا، اور اس کا بیٹا گونگا تھا۔ اپنے گھر والوں کو صرف 15 دنوں کا خرچہ دے کر گیا تھا، اور اگر وہ وہاں رکنا چاہتا تو اس کی بیوی بچوں کا کیا بنتا، اور اگر وہ واپس آتا تو اس کا وہ کام نہ ہو پاتا، اور اس کا وہ کام کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ سوداگر بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا کیا جائے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بازار کے ایک کونے میں ایک دکان پر بیٹھ گیا، اور انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک بزرگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، اے بیٹے، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس نے بابا جی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو بابا جی نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے سامان یا کچھ رقم بھجوا دو، اور تم ادھر 2 ماہ کے لیے اس آدمی کا انتظار کر لو۔ جب وہ واپس آ جائے گا تو تم اپنا کام کر کے واپس اپنے وطن چلے جانا۔ بزرگ کی یہ ترکیب سوداگر کو بہت پسند آئی، لیکن پھر سوداگر نے کہا کہ میں اپنے ساتھ چند دنوں کا خرچہ ساتھ لایا تھا جو مجھ پر کافی تھے، لیکن اب میں نے 2 ماہ قیام کرنا ہے، اور جو رقم میرے پاس ہے وہ مجھ پر بھی ناکافی ہوگی۔ اگر میں نے رقم گھر بھجوا دی تو میں اتنا طویل سفر کیسے کروں گا؟ سوداگر پھر پریشان ہوا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس نے بزرگ سے کہا کہ میں نے اپنے گھر کے قریب 500 سونے کے سکے چھپائے تھے، لیکن میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بزرگ نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم ایک نقشہ بناؤ اور وہ نقشہ کسی بھروسے مند آدمی کے ہاتھ بھجوا دو، تمہاری بیوی خود ہی سکے نکال لے گی۔ یہ ترکیب سوداگر کو بہت پسند آئی، تو سوداگر نے فوراً ایک نقشہ بنایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ نقشہ کیسے بھجوایا جائے۔ انہی سوچوں میں وہ بیٹھا تھا کہ اسے ایک آدمی دکھائی دیا جو اس کے پڑوسی گاؤں میں رہتا تھا اور سوداگر کا کاروباری دوست تھا، جو کسی کام کے سلسلے میں وہاں آیا ہوا تھا۔ پہلے تو اس کی آنکھیں چونک گئیں،
لیکن پھر جب وہ قریب گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور وہ اس کو اس دکان پر لے گیا اور ٹھنڈا مشروب پلایا، اور حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے اپنے دوست کو نقشہ دیا اور کہا یہ نقشہ جا کر میری بیوی کو دے دینا۔ تو سوداگر کے دوست نے پوچھا کہ اس نقشے میں آخر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خاص جگہ پر سونے کے سکے چھپا کر رکھے تھے اور ان کا یہ نقشہ ہے، میرے علاوہ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور اگر یہ تم نقشہ جا کر میری بیوی کے ہاتھ میں تھما دینا اور وہ اس نقشے کے مطابق سونے کے سکے نکال لے گی۔ وہ نقشہ اس سوداگر سے لے کر اپنے خاص جیب میں ڈال دیا۔ اب سوداگر کی پریشانی بہت کم ہو گئی۔ یہ نقشہ پہنچتے ہی میری بیوی وہ سونے کے سکے نکال کر اپنا گزر بسر کرے گی اور ادھر میں کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور 2 ماہ کے بعد جب وہ سوداگر اپنے گھر لوٹا تو گھر کی حالت اور اپنی بیوی کی حالت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اتنی رقم کے باوجود گھر کی اتنی بری حالت ہے، لیکن گھر کی حالت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے کے اندر گیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بیمار پڑی ہے۔ سوداگر نے اس سے پہلا سوال یہی کیا کہ آخر ایسی گھر کی حالت کیوں ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں 2 ماہ سے فاقے پڑے ہوئے ہیں، تو اس گھر کی حالت ایسے کیسے نہ ہوگی؟ یہ سن کر سوداگر نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو ایک نقشہ بھجوایا تھا جس میں میں نے سونے کے سکے چھپا کے رکھے تھے، نقشے میں اس جگہ کا پتہ تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا تمہارا ایک دوست آیا تھا لیکن اس نے مجھے دیا کچھ نہیں، الٹا اس نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن خوش قسمتی سے گاؤں والے آ گئے اور وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سن کر سوداگر کو بڑا غصہ آیا اور وہ غصے سے اس کا جسم کانپنے لگا کہ میں نے اس کو امانت دی تھی اور اس نے الٹا میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ سیدھا پڑوسی گاؤں میں گیا اور اس نوجوان کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ اے خیانت دار آدمی، میں نے تمہیں ایک نقشہ دیا تھا کہ جا کر میری بیوی کو دے دینا تاکہ وہ میری بیوی سونے کے سکے نکال کر اپنا گزر بسر کر سکے، لیکن جب میں 2 ماہ کے بعد واپس آیا تو میری بیوی کی حالت بہت بری تھی۔ تم نے اپنی امانت میں خیانت کی اور وہ نقشہ میری بیوی کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اور اس نقشے کے مطابق جو میں نے خزانہ چھپایا تھا وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہے۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا کہ میں نے اسی وقت واپسی پر تیری بیوی کو وہ نقشہ دے دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس نے سونے کے سکے نکال لیے ہوں گے اور فضول خرچیوں میں اڑا دیے ہوں گے، اور اب وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سن کر سوداگر کو بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کی ایمانداری کو اچھی طرح جانتا تھا۔ سوداگر اسے پکڑ کر قاضی صاحب کے پاس لے گیا تو قاضی صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے اس سے نقشہ لیا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں قاضی صاحب، میں نے وہ نقشہ لیا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے پوچھا کہ وہ نقشہ تم نے کہاں کیا اور کیا وہ سونے کے سکے تم نے نکالے؟ تو سوداگر کے دوست نے کہا میں نے نقشہ لیا تھا لیکن سونے کے سکے میں نے نہیں نکالے، اور وہ نقشہ میں نے واپسی پر ہی اس سوداگر کی بیوی کے حوالے کر دیا تھا، اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے میرے ساتھ 2 ہمسفر ساتھی بھی تھے۔ سوداگر کو پتہ چل گیا کہ اس نوجوان نے 2 جھوٹے گواہ بنا لیے۔ اب قاضی صاحب نے اس سوداگر سے کہا کہ اس کے پاس تو 2 گواہ ہیں جو اپنی گواہی دے چکے ہیں، تو اس کے مطابق تم جھوٹ بول رہے ہو، لہذا تمہیں تیری امانت مل گئی تھی، لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر سوداگر کو مزید غصہ آیا، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر وہ قاضی سے انصاف لیتا۔ اسی غصے کے عالم میں وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑا دوڑا کر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل میں ہوا جہاں 3 بچے اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اور انہوں نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا تخت بنایا ہوا تھا اور 2 بچے نیچے بیٹھے تھے اور ایک بچہ تخت کے اوپر بیٹھا تھا، اور وہ تخت پر بیٹھا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنا ہوا تھا اور ان دونوں بچوں کا مقدمہ سن رہا تھا۔ وہ سوداگر دور ہی سے کھڑا ان دونوں بچوں کی کارروائی کو دیکھنے لگ گیا، اور اس نے دیکھا کہ سلطان بنے بچے نے کس طرح ان دونوں بچوں کا مقدمہ سنا اور کس طرح ان کو انصاف دلایا۔ تو یہ دیکھ کر سوداگر بڑا خوش ہوا اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا حاضر ہوا۔ معمول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قاضی کے ساتھ کھلی کچہری میں موجود تھا اور لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا، اور سلطان کو انصاف کرتا دیکھ کر
اور عقلمندانہ فیصلوں کو دیکھ کر سوداگر بڑا خوش ہوا کہ مجھے ضرور انصاف مل جائے گا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس سوداگر کی باری آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوداگر سے پوچھا، بتاؤ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سلطان کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، میں نے مجبوری میں آ کر ایک نقشہ پڑوسی گاؤں کے دوست کے ہاتھ بھجوایا تھا تاکہ اس نقشے کے مطابق چھپے ہوئے سکے نکال کر میری بیوی اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھ سکے اور میں ادھر اپنا کام نپٹا سکوں۔ لیکن جب میں واپس آیا تو میرے گھر کی حالت بری تھی اور الٹا اس بادل انسان نے میری بیوی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر پڑوسی اس وقت نہ آتے تو میری بیوی کی عزت کو لوٹ لیتا، لیکن قسمت اس کی اچھی تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہ وہاں سے چھپ کر نکل گیا۔ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں قاضی کے پاس سے انصاف لے سکوں۔ قاضی صاحب کے پاس میں گیا تھا لیکن اس کے جھوٹے گواہوں کی وجہ سے مجھے انصاف نہ ملا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس نوجوان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوئی اور سپاہی اس نوجوان کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کی ایوبی کی عدالت میں لے آئے۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا تو اس نے پہلے کی طرح اپنے 2 گواہوں کو بلانے کا حکم دیا۔ سوداگر کہنے لگا، سلطان یہ دونوں گواہ جھوٹے ہیں اور ان دونوں گواہوں کی وجہ سے پہلے بھی مجھے انصاف نہیں ملا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی انصاف کرے گا تو تم چند لمحوں کے لیے خاموش رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گواہ حاضر ہوئے تو سلطان نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے وہ نقشہ سوداگر کی بیوی کو دیتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو ان دونوں گواہوں نے کہا، ہاں ہم نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو سلطان نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نقشے کو اس نے بدل دیا ہو اور کوئی خالی کاغذ کا ٹکڑا ہی دیا ہو۔ تو ان دونوں گواہوں نے کہا، ہم نے وہ نقشہ اپنی آنکھوں سے بنا دیکھا تھا اور ہمارے سامنے ہی اس نے اس سوداگر کی بیوی کو دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ 3 کاغذ کے ٹکڑے اور 3 قلم لاؤ۔ 3 کاغذ کے ٹکڑے اور 3 قلم لائے گئے تو سلطان نے ان تینوں کے ہاتھوں میں کاغذ کا ٹکڑا اور قلم دیتے ہوئے کہا کہ تم مختلف جگہ پر چلے جاؤ اور جو نقشہ اس سوداگر نے تمہیں دیا تھا وہ اس کاغذ پر بنا کر لاؤ۔ تینوں کو سپاہی مختلف جگہوں پر لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے ان تینوں کو بلایا اور ان تینوں کے نقشے دیکھے تو سلطان بڑا حیران ہوا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر صرف سوداگر کے دوست نے ہی صحیح نقشہ بنایا ہوا تھا، باقی دونوں کا نقشہ ایک دوسرے سے الٹ تھا۔ کسی نے کچھ بنایا ہوا تھا تو کسی نے کچھ، کیونکہ وہ دونوں نے نقشہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے کہا، اگر تم سچے ہوتے تو تم تینوں کا نقشہ ایک جیسا ہی ہوتا، لیکن تیرے دونوں گواہوں نے وہ نقشہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے ان دونوں کا نقشہ تمہارے بنائے گئے نقشے سے بالکل الٹ تھا، کیونکہ سلطان اس سوداگر سے پہلے ہی وہ نقشہ بنوا چکا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو زندان میں ڈال دو اور اس سوداگر کے دوست سے وہ خزانہ نکلوا کر سوداگر کے حوالے کرو۔ سپاہی اس کو اس جگہ پر لے گئے جہاں اس نے وہ خزانہ نکال کر چھپایا تھا اور اس نے وہ خزانہ نکال کر سوداگر کے حوالے کیا اور ان تینوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ سوداگر سیدھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی نے اس سوداگر کے مقدمے کو حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس مشکل دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حاکم عطا کرے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ایسے دوست پر اندھا اعتماد نہ کریں، ورنہ آپ کو ایسا دھوکہ دے سکتا ہے جو آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دے۔ سوداگر کے دوست کے دھوکے کی وجہ سے 2 ماہ اس کی بیوی نے قیامت کی طرح گزارے اور کئی دنوں تک سوداگر انصاف لینے کے لیے پھرتا رہا۔ لیکن اگر وقت سے پہلے ہی مشکل اور برے حالات کے لیے انسان تیار ہو جائے تو برا وقت انسان کو برا وقت نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مشکل اور کٹھن وقت سے بچائے۔